آپ کے پاس دین ہے ہی نہیں، آپ کے پاس خدا پر یقین ہے ہی نہیں، آپ اس قرآن پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر قرآن پر یقین ہوتا تو سیرت مصطفیٰ اور حدیث مصطفیٰ کی مخالفت نہ کرتے۔ کیوں؟ ایک دو مواقع پر نہیں، ایک دو بار بار قرآن مجید نے مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ پر پابند کیا ہے مسلمان کو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اس کے بعد کیا ہے؟ غلط پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، کیا ہے بھائی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہاں بھی قل ہے۔ یہ بھی غور کیجئے قرآن مجید میں اتنی بار بار قل 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 کیوں آیا، اور رسول اللہ نے اس قل کو حذف کر کے صرف آیت کیوں نہیں سنائی، قل کے ساتھ پیغام سنایا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ میں ایک حرف بھی کم نہیں کرتا، اور جو کہتا ہوں وہی کہتا ہوں جو ادھر سے نازل ہوتا ہے، تاکہ کل تم یہ نہ کہنا کہ اپنی اطاعت ہم پر خود فرض کر دی مصطفیٰ نے، اپنی بات منوانے کے لیے کہہ دیا مصطفیٰ نے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے مصطفیٰ، کہہ دے میرے حبیب، کہہ دے اے پیغمبر، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ کس کی پیروی؟ رسول کی پیروی۔ رسول کی پیروی ایسے ہی ہوگی کہ آپ کہیں گے حدیث سورس نہیں ہے شریعت کے لیے، حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بس اپنی چنی ہوئی حدیثیں جو نہ جانے آپ کے کون سے سلسلوں سے آپ تک پہنچی ہیں، جن سلسلوں میں رسول کے مخلص اصحاب ہوں یا نہ ہو، قاتلان حسین ضرور ہیں۔ وہ سلسلہ سند درست ہے آپ کے ہاں، وہ سلسلہ سند صحیح ہے جس میں قاتلان حسین موجود ہیں، لیکن وہ سلسلہ سند درست نہیں ہے جس میں عاشقان آل رسول ہیں۔ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ وہ فلاں شخص ہے، اس سے عشق علی کی بو آتی ہے جو مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ راوی جو عشق علی جس سے مترشح ہو وہ ضعیف ہے، وہ راوی جس کے ہاتھ آستین دامن لتھڑے ہوئے ہو خون اہل بیت میں وہ ثقہ ہے، وہ قابل اعتماد ہے۔ کون سا ہے یہ اسلام؟ کون سی یہ وفا ہے محمد سے؟ کون سی یہ وفا ہے؟ بار بار قرآن کہتا ہے اگر مجھ سے محبت ہے تو پیروی کرو مصطفیٰ کی۔ کیسے پیروی ہوگی؟ حدیث کو رد کر کے، حدیث کو رد کر کے۔ میں ایک جملہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو نازل ہی اس صنعت کے ساتھ کیا ہے کہ قرآن پڑھنے والا مصطفیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔